السلام علیکم۔ اب ہم اپنی فصل نمبر 9 شروع کرتے ہیں، جس میں ہم مذکر اور مؤنث کا بیان پڑھیں گے۔ جس طرح انگلش میں آپ لوگ پڑھتے ہیں نا مسکولر فیمینن، تو اسی طرح آپ لوگ اب اس میں پڑھیں گے مذکر اور مؤنث، یعنی جینڈر کے اعتبار سے دو قسم کی ہوتی ہیں، مذکر یا مؤنث۔ تو مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ لفظی ہو نہ تقدیری۔ علامت تانیث آپ لوگ پڑھیں گے کہ کون کون سی ہیں۔ تو نہ تانیث کی علامت مطلب لڑکیوں کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ والے، ٹھیک ہے، تانیث جیسے شی اور ہر، یہ والی علامات ان میں نہ پائی جائیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، مذکر۔ نہ لفظ میں موجود ہو نہ تقدیری مطلب پوشیدہ ہو، جیسے رجل مرد، فرس گھوڑا، کوئی اس میں ہمارے پاس تانیث نہیں پائی جا رہی تو یہ کیا ہو جائے گا، مذکر۔ اور مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری موجود ہو۔ اب علامت کے لحاظ سے دیکھیں تو مؤنث کی ہمارے پاس دو قسم آ جاتی ہیں، یا قیاسی ہوتا ہے یا سماعی۔ اب قیاسی وہ ہوتا ہے جس میں علامت تانیث ہمارے پاس لفظوں میں موجود ہو۔ لفظوں میں موجود ہو تو وہ ہمارے پاس علامت تانیث کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کسی بھی اسم کے آخر میں تا آ جائے، گول تا، تو وہ ہمارے پاس کس چیز کی علامت ہے، تانیث کی۔ مؤنث قیاسی جس میں علامت تانیث موجود ہو، یعنی ہماری سمجھ میں آ جائے وہ بات، اصل میں اس میں موجود ہو۔ یا حکمن ہو، حکمن کیسے، جیسے اقرب، اقرب میں یہ جو با ہے یہ تانیث کے حکم میں ہے۔ اور الف مکسورہ جیسے حبلا، صغرا، یا آخر پہ یہ زیادہ کرنے سے، یہ زیادہ کرنے سے ہمارے پاس جو بن رہا ہے وہ تانیث کی علامت ہے۔ آگے الف ممدودہ، یہ ٹھیک ہے۔ مؤنث سماعی وہ ہے جس میں علامت تانیث کی مقدر ہو، ہمیں سمجھ میں نہ آئے، جیسے ارض و شمس کے اصل میں اردۃ و شمس تھا، کیونکہ ان کی تصغیر اریدۃ و شمیسۃ ہے اور تصغیر سے اس کی اصل حالت ظاہر ہوتی ہے، بس ایسی مؤنث کو۔ اب اس میں ہمارے پاس تا موجود تو نہیں تھی نا، جب ہم نے اس کی تانیث کی تب ہمیں اس کی اصل معلوم ہوئی ہے، ویسے ہمیں اس کی اصل نہیں پتہ تھی تو یہ ہمارے پاس مؤنث سماعی ہو جائے گا، یعنی ہمیں اس کی اصل معلوم نہیں تھی، جب ہم نے اس کی تانیث کی تب اس میں علامت تانیث آئی، پہلے اس میں علامت تانیث نہیں تھی، ہے مؤنث کے الفاظ لیکن علامت تانیث موجود نہیں ہے، تو یہ مؤنث سماعی ہو جائے گا۔ اب ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو مؤنث کی دو قسمیں، یا حقیقی ہوتا ہے یا لفظی۔ اچھا، مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے جنس کے اعتبار سے دیکھی، دو ٹائپ سے، مؤنث اور مذکر۔ اس کے بعد مؤنث کی دیکھی، یا مؤنث قیاسی ہوتا ہے جس میں علامت تانیث موجود ہو، پھر مؤنث سماعی دیکھا جس میں علامت تانیث موجود نہ ہو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں مؤنث حقیقی، وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، جیسے عورت کا مذکر موجود ہوتا ہے مرد، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، مؤنث حقیقی، کہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اس کا مذکر موجود تھا۔ علامت تانیث موجود ہو یا نہ ہو، جیسے امرأۃ عورت، اس کے مقابلے میں رجل مرد، اس کا مذکر موجود تھا۔ آتان گدھا، اس کے مقابلے میں حمار گدھی، اس کا مؤنث موجود تھا۔ مؤنث لفظی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں ہمارے پاس اس کا مذکر موجود نہ ہو، جیسے ظلمۃ، ظلم کرنا، عین آنکھ، ان کے ہمارے پاس کوئی مذکر موجود نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس لفظی ہو جائے گا، یعنی جن کے مذکر موجود نہ ہوں۔ یہاں پہ ہماری فصل نمبر 9 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ فصل نمبر 10 واحد، تثنیہ اور جمع پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔